وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى صحبہ اجمعین اما بعد سبحان اللہ. فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. سبحان اللہ. صدق اللہ مولانا العظیم. محبت اجازت دی تو درود و سلام کی تلاوت فرمائیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلک و اصحابک سیدی یا شفیع المذنبین. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پہ درود و سلام کے ہدایہ عرض کرنے کے بعد ہم سب کے سروں کے تاج زیب مسند ہائے صدارت سادات کرام مشائخ کرام اور ذکر نور کی اس مقدس تقریب میں تشریف لانے والے تمام اہل محبت، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں نسبت مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا. یہ جتنی رونق آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوشش کا نتیجہ نہیں ہے، توفیق کا ثمر ہے. کوشش میں اور توفیق میں فرق ہوتا ہے. اس فرق کو سمجھنا ہو تو میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اس وقت ابلیس بھی زندہ ہے بے شک، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. زندگی دونوں کے پاس ہے، مگر فرق یہ ہے ابلیس کی زندگی مہلت ہے، عیسیٰ کی زندگی توفیق ہے. یہ اس کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے اپنے یار کے ذکر کے لیے منتخب فرما لیتا ہے. ورنہ حضور کا ذکر نہ کسی خطیب کا پابند ہے اور نہ کسی سامع کا محتاج. تاریخ بدل جاتی ہے، مقام بدل جاتا ہے، مکان بدل جاتا ہے، مگر ذکر یار کی تازگی برقرار رہتی ہے. وقت چونکہ تھوڑا ہے اور وقت ہوتا بھی تھوڑا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ویسے تو چونکہ میرے دونوں طرف کریم تشریف فرما ہے، دو کریموں کے درمیان غریب کی بنائی ہے. وقت تھوڑا میں نے اس لیے کہا کہ اگر ہمیں جناب آدم کی پہلی سانس سے لے کر آخری انسان کی ہچکی تک کا بھی وقت ملے تو بھی ابو طالب کے بیٹوں کے تلووں سے لگ کر اڑنے والی خاک کے ذروں کی نعت پڑھنے کے لیے بھی تھوڑا ہے.
مہینہ جو کہ میرے غوث پاک کا ہے، سبحان اللہ. عظمت اولیاء پر عقیدہ اہل و سنت کی فقط 2 باتیں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ دعا یا سلسلہ جو بھی ہے وہ پھر آگے چلے گا. میں نے سورہ فاتحہ کو ایک مقام سے تلاوت کیا. آپ کی توجہ ہے نا، تاکہ میں مسئلہ عرض کروں آپ کی توجہ. عظمت اولیاء کے لیے ہمیں کہانیاں سنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ فقر کی جڑ قرآن سے ملتی ہے. حضور علیہ السلام پر باب نبوت بند ہو گیا، رسالت نبوت سائیاں تے بند ہو گیا، اور ایسا بند ہوا کہ اب قیامت آ سکتی ہے مگر کوئی ذلی نبی بھی نہیں آ سکتا. ایک لفظ پر غور فرمائیے گا. باب نبوت و رسالت حضور پر ایسا بند ہوا کہ اب قیامت تو آ سکتی ہے مگر نبی، ذلی نبی بھی نہیں آ سکتا. نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا مگر امت چلنی تھی قیامت تک. فیوزات الہیہ کو امت محمدیہ کے افراد تک پہنچانے کے لیے اللہ نے نبوت کے دروازے کو بند کرنے کے بعد باب ولایت کو کھول دیا. فقر کا دروازہ کھلا، ولا کا دروازہ کھلا، اور ہماری خوش بختی کہ اس باب ولایت سے ایک پوری جماعت تشریف لائی. اور خوش نصیبی کی معراج دیکھیے کہ کوئی بھی زمانہ وجود اولیاء سے خالی نہیں رہا. میرے نبی کا فرمان ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، الابدال فی امتی 30. آقا فرماتے ہیں اللہ ہر زمانے میں میری امت میں 30 ابدالوں کو زندہ موجود رکھتا ہے. پھر غور فرمائیے، جو میرے قریب ہیں یہ قربت کا حق ادا کر کے ذرا توجہ اچھے انداز سے فرمائیں. سرکار فرماتے ہیں ہر زمانے میں میری امت میں اللہ 30 ابدال زندہ موجود رکھتا ہے. اور لطف کی بات یہ ہے، حضور فرماتے ہیں بہم ترزقون، تمہیں روٹی ملتی ہے تو ان کے وسیلے سے ملتی ہے. سلامت رہیے. صرف رزق نہیں، بہم تم ترون، اللہ تم پر بارش نازل کرتا ہے تو بھی تمہارا رب بن کے نہیں، انہی 30 فقیروں کے وسیلے سے عطا کرتا ہے. صرف بارش بھی نہیں، فرمایا بہم تنصرون، تم جب کبھی مشکل میں پھنستے ہو اور اللہ تمہاری مدد کرتا ہے، فرمایا تو بھی تمہارا رب بن کے نہیں، انہی 30 ابدالوں کے وسیلے سے تمہاری مدد و نصرت فرماتا ہے. غور فرمائیے، رزق ان کے وسیلے سے، بارش ان کے وسیلے سے، اللہ کی مدد و نصرت انہی ابدالوں کے وسیلے سے. میں کہا کرتا ہوں کہ جو لوگ بر صغیر میں رہتے ہیں، ہندوستان اور پاکستان میں اور یہاں پر سب کانٹیننٹ میں، انہوں تو ولیاں دی مخالفت ویسے ہی نہیں پھبدی، وہاں منہ تے نہیں پمدی. فقیران دی دشمنی انہوں نے تو ویسے ہی منہ تے نہیں پمدی، اس لیے کہ یہاں حضور تو تشریف لائے نہیں. کوئی سنی ہو تب، شیعہ ہو تب، دیوبندی ہو تب، اہل حدیث اور وہابی ہو تب، جس شخص کی جھولی میں ایمان کی جتنی بھی خوشبو موجود ہے، میں مشائخ کی موجودگی میں ٹھنڈی طبیعت سے آپ کی خدمت میں کہنے لگا ہوں، آج جو شخص مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، یہ اس کا کمال نہیں ہے، یہ کمال ہے تو یا حجویر کے سید کا یا اجمیر کے سید.
واہ جیو اس پورے خطے میں ایمان کی خوشبو بتاتی ہے کہ نہیں بتاتی؟ کوئی علی حجویری آیا تھا، سلامت رہے، واہ 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 سونا سید واہ کیا کہنے، واہ واہ ایک بدبودار کہنے لگا اللہ میں داتا کی دکان بند کر دوں گا۔ اللہ بدبودار اب اس کا نام لے کر میں نہ اپنا وقت ضائع کرنا چاہتا ہوں، نہ آپ کی سماعتوں کو میلا کرنا چاہتا ہوں۔ جی وہ کہتا ہے میں داتا کی دکان بند کر دوں گا۔ میں نے کہا دکان ہوتی تو بند ہو چکی ہوتی۔ اللہ واہ 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 کون آپ کی توجہ کا بہت شکریہ۔ دکان ہوتی تو بند ہو چکی ہوتی۔ پچھلے سال حضور داتا پاک کے عرس پر 90 من دودھ کی سبیل لگائی گئی اور 90 من دودھ 1 گھنٹے میں ختم ہو گیا۔ اس سال بھی 90 من دودھ کی سبیل جی حضور داتا صاحب کے عرس پہ لگائی گئی جی اور یہ لنگر بھی 1 گھنٹے میں ختم ہو گیا۔ تو داتا دا پائیا دودھ نہیں گھٹا سکے، دکان گھٹا بند کر سے داتا دا۔ واہ 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 سونا سید واہ سلامت رہے کیا کہنے، یہ تو سمندر ہے، واہ واہ سمندر کے بہاؤ کے ساتھ چلو گے تو بچو گے۔ بہرحال میں کچھ باتیں جلدی سے 11:30 کے قریب میرا ارادہ ہے کہ میں آپ سے